السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ وار بیان ہے، الحمدللہ سورہ قریش تک گزشتہ جمعہ مکمل ہوا، جس کے اندر قریش کے اوپر ہونے والے انعامات اور اس انعامات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ ضمناً اس صورت کے جو سبق ہمیں ملتے ہیں اس سبق کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کریں۔ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ایمان کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعہ یہ بات بھی آئی تھی کہ سورہ فیل جس کی تلاوت ابھی خطبے کے درمیان کی گئی ہے، اور سورہ قریش اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جو مضامین ہیں، وہ مضامین تقریباً ایک ہیں۔ اس واسطے بعض مفسرین نے اس سورت کا تتمہ یعنی خاتمہ، یعنی سورہ فیل کا جو خاتمہ ہے وہ سورہ قریش کو قرار دیا ہے کہ دونوں کو جب پڑھا جائے گا، دونوں پڑھنے کے بعد اگر دونوں کے مطلب کو سمجھا جائے گا تو مکمل جو مفہوم ہے اس کا استحضار دل کے اندر وہ باتیں مکمل طور پر آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا کیا عطا کیے، اور ان انعامات کے ضمن میں قریش ہی کو کیوں مخاطب کیا ہے۔ اس بات کی وضاحت سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں صورتوں کی تلاوت اور ترجمے کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آج مکمل صورت تلاوت ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی صورت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور اس صورت سے حاصل ہونے والے جو اسباب اور نصیحتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس صورت جس کی تلاوت کی گئی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لفظ فیل جسے اردو میں ہاتھی کہا جاتا ہے،
عرب کے لوگ اس جانور سے آشنا نہیں تھے، نہیں جانتے تھے، بہت کم پایا جاتا تھا۔ فارسی کا لفظ ہے پیل، پے سے۔ عرب کے اندر یا عربی زبان کے اندر لفظ پا نہیں آتا، اس واسطے اس پا کو فا سے بدلا گیا اور اس پیل کو فیل کا لفظ دیا گیا، جو آج معروف ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے نزول سے عرب کے لوگوں کو یا آنے والے قیامت تک انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے، کیا سبق دیا ہے، کیا پس منظر تھا، اگر اس چیز کو سمجھا جائے تو پیغام بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فیل کا جو واقعہ، ہاتھی کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی نبوت کے دلیل کے طور پر مطالبہ کیا جائے، یا نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے طور پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبے کے طور پر قوم کے سامنے جس چیز کو پیش کرے اور وہ چیز عام انسانوں کے بس سے باہر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سورہ فیل کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 روز قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزے کی 2 قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ایک کا نام ارحاس رکھا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تمہید کے، بطور مضمون کے تفصیل کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اس سورت کا تذکرہ کیا، اور خود مورخین کے اپنے اقوال ہیں کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے، جس قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس قوم میں یا اس زمانے میں کوئی خیر نظر نہیں آتا تھا۔ برائیوں کی ایک لمبی فہرست تھی، جس فہرست کو بیان کرنا ناممکن تھا۔ لکھا کہ وہ زمانہ ہی جاہلیت کا تھا، وہ لوگ جاہل تھے، یعنی جہالت ایک ایسا مرض ہے جس مرض سے کوئی خیر کبھی نکل نہیں سکتا۔ اس واسطے کہہ دیا کوئی خیر عرب کے اندر نہیں پایا جاتا، کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی، کوئی نیکی نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس زمانے کو زمانے جاہلیت رہنے والی قوم کو جاہل قوم کہہ دیا گیا۔ اور جس قوم کو جاہل قوم کہا جائے، جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جائے، اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے اس قوم کے اوپر ناممکن تھا۔ عرب کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے رونما فرمایا۔ اس واسطے مفسرین نے لکھا کہ عرب کا یہ کمال نہیں تھا یا قریش کا یہ کمال نہیں تھا، آنے والی شخصیت کی بقا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ اگر ابرہا جو لشکر لے کر آیا ہے، اگر وہ حملہ کر کے کامیاب ہو جائے گا تو قریش کے لوگوں کو، عورتوں کو باندی بنائے گا، مردوں کو غلام بنائے گا۔ ایک خاتم النبیین پیدا ہونے والے ہیں، وہ ایسی قوم سے پیدا ہوں جن کی عورتیں بطور باندی کسی کی ملکیت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے واقعہ رونما فرمایا۔ مفسرین نے لکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا ایک معجزہ، جسے دوسری زبان میں دوسرے لفظ میں ارحاس کہا جاتا ہے، جو یہ بتاتا تھا کہ کوئی اس سے بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، کوئی ایسی ذات آنے والی ہے جس ذات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرم کو یا خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا ہے، بچا لیا ہے۔ کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ علماء کرام نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ فرمایا حبشہ کا ایک بادشاہ تھا،
اس کا ایک وزیر تھا یمن کے اندر جس کا نام تھا ابرہا. اس کی جو راجدھانی تھی صنعا، اسے پتا چلا، ایک روایت کے اندر آتا اسے پتا چلا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں. ایک مہینے کے اندر اسی خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی خوبصورتی نہیں، انعامات نہیں، سہولت کی چیزیں نہیں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ شاہ حبشہ نے 2 لوگوں کو بطور کمانڈر کے بھیجا تھا یمن. ایک یہی ابرہا اور دوسرا ایک نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا. دونوں کو بھیجا تھا. وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا. مشرک قوم تھی، ان کی بادشاہت تھی. انہوں نے عیسائیوں کو ایک خندق کے اندر آگ جلا کر 2000 عیسائیوں کو ڈال دیا تھا، جلا دیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کے نام سے کیا ہے. 2 لوگ بچ گئے تھے. انہوں نے جا کر شکایت کی تو حبشہ کے بادشاہ نے 2 کمانڈر بھیجے، ایک ابرہا اور دوسرا اور ایک شخص. اس نے جا کر اس بادشاہت اور حکومت کا خاتمہ کیا. لیکن 2 کمانڈر ہیں، حکومت کرنا ہے. دونوں آپس میں لڑ گئے. ابرہا فتح یاب ہو گیا. جب حبشہ کے بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے خط لکھا اور غصے کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گا. روایت کے اندر آتا ہے ابن کثیر نے پوری تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایک تھیلی کے اندر ابرہا نے یمن کی مٹی رکھی اور اپنے پیشانی کا بال کاٹ کر رکھا، تحفے تحائف رکھے. ایک قاصد کو بھیجا حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ یہ پیغام دے دینا، جب بادشاہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو بتانا کہ ابرہا آپ کا ادنا خادم ہے، ادنا نوکر ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ حملہ کر سکتے ہیں. پیشانی کے بال کو کاٹ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عزت کو اے بادشاہ آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں. بادشاہ خوش ہو گیا. اسے مزید خوش کرنے کے لیے ابن کثیر نے لکھا ہے، اسے مزید خوش کرنے کے لیے اس نے ایک کلیسا بنایا اور پیغام دیا کہ عیسائی دنیا کے اندر کوئی ایسا کلیسا اب تک نہیں بنا تھا جو آپ کے حکومت کے اندر بن رہا ہے تاکہ آپ کی شان بلند ہو. کئی روایتیں مفسرین نے بیان کی ہیں، جن میں سے ایک روایت ہے کہ 60 گز کی اونچائی تھی اس کلیسا کی. بڑا خوبصورت بنایا تھا. سونے اور چاندی کے سلیب لٹکائی تھی اس کے اندر. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اس کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر آدمی ٹوپی لگا کر اس کی اونچائی کو دیکھے تو ٹوپی گر جائے. اسی واسطے اس کا نام ہی عربی کے اندر وہ پڑا جسے ٹوپی کہا جاتا. ٹوپیاں گر جایا کرتی تھی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی عزت کو کم کرنے کے لیے، کہ تاکہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے یمن کے اندر آئیں اور اس گھر کا طواف کریں. جب وہ بن گیا تو اس نے اعلان کیا کہ اب لوگوں کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آئیں یمن، اس کا طواف کریں. جنت نما گھر ہے، یہاں پر رہ کر، یہاں پر قیام کر کے اس کی خوبصورتی کو دیکھیں اور واپس چلے جائیں. عرب کے لوگ مشرک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور انہیں پتہ تھا کہ خانہ کعبہ کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اس واسطے قلبی محبت تھی. جب انہیں پتہ چلا کہ ایک کلیسا بنایا گیا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے مقابل بنایا گیا ہے اور حکم ہے کہ اب مکہ جانے کے بجائے یمن آیا جائے، تو ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی.
حدیث کے اندر آتا ہے ایک قریشی یا عرب کا کوئی شخص اس کلیسا کے اندر گیا اور اس نے جا کر غلاظت کر گندا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے وہاں پر ایک قیام کیے ہوئے لوگ تھے، مسافر عرب کے لوگ تھے، وہ کھانا بنا رہے تھے، آگ کی چنگاری نکلی جس کی وجہ سے کلیسا جل گیا، اس کی عزت کے اوپر ٹھیس آئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب خانہ کعبہ کو میں تہس نہس کر دوں گا۔ روایت کے اندر آتا 60,000 کی فوج اس نے تیار کیا یا 20,000 کی، دو روایتیں ہیں، 60 یا 20، اور عرب کے لڑنے کے انداز کو بالکل بدلا ہے اس نے۔ ہاتھیاں منگوائی، روایت کے اندر آتا 9 یا 13 ہاتھی منگوائی، اور ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جس جانور پر ضرب یعنی چوٹ کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ آپ اسے تلوار سے ماریں، سفید خون ہوتا ہے، وہ خون نکلتا ہے، چمڑا پھر آپس میں جڑ جاتا ہے، اس کے اوپر تیر، تلوار، خنجر کا اثر نہیں ہوتا۔ اور عرب کے لوگوں کے لڑنے کا جو طریقہ تھا وہ تیروں، تلواروں، خنجروں سے تھا، کسی کو زخمی کر دیا جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ چونکہ ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اس سے واقف نہیں تھے، لڑنے کا تجربہ نہیں تھا، ابرہا کا یہ مشن تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور وہ یمن سے نکل کر مکہ تک آیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کئی مقامات پر عربوں نے مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ ابرہا کو وہاں لے جانا، وہاں جا کر ذلیل و خوار کرنا، وہاں عذاب میں مسلط کرنے کے بعد پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا مقام بنا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا۔ اس کے ہاتھی کا نام محمود، سب سے زیادہ طاقتور ہاتھی، موٹا تازہ، وہ لے کر نکلا۔ لوگوں نے بغاوت کی، بعض لوگوں نے چاپلوسی کی، منافقت کیا، بالکل مکہ کے قریب ابرہا پہنچ گیا۔ وہاں پر اس نے قیام کیا، چند اونٹ وہیں پر چل رہے تھے، اسے قید کر لیا، اپنے ایک شخص کو بھیجا مکہ کے اندر کہ جا کر مکہ کا جو سردار ہے اسے بلاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یا پیغام دے دو میرا کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے، توڑ دینا ہے، اگر تم مزاحمت نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے تو ہم تمہارا نقصان نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ وہ ایلچی، وہ پیغمبر، وہ قاصد عبد المطلب کے پاس آیا، اور اس نے جب پیغام دیا تو عبد المطلب نے کہا کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کریں، لیکن یاد رکھنا جیسے میں اپنے گھر کا مالک ہوں ایسے خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے، خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، ضرور بس ضرور کرے گا۔ جس انداز سے محدثین نے لکھا ہے، جس انداز سے عبد المطلب نے گفتگو کی، اسے ہیبت طاری ہو گئی، وہ ایک دم کپکپی طاری ہو گئی اس کے اوپر۔ اس نے کہا یہی بات ابرہا کے سامنے آپ پیش کریں۔ عبد المطلب تیار ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے عبد المطلب گئے، ابرہا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو تخت سے نیچے اتر آیا، ایک روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے چہرے کے اوپر، نیچے اتر آیا، اور نیچے ہی حضرت عبد المطلب بیٹھے، ابرہا بیٹھا، گفتگو کرنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ اونٹ ہمارے اس چراگاہ کے اندر چل رہے تھے، تم نے قید کر لیا ہے، انہیں چھوڑ دو۔ ابرہا نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں تم سے مرعوب ہو گیا، اس واسطے تخت سے نیچے میں چلا آیا تھا، مجھے امید تھی کہ تم خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے مجھ سے سفارش کرو گے، میرے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، مجھے تعجب ہوا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کے ہم مالک ہیں، ہمیں جس کی ملکیت دی گئی ہے، جس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کا سوال، اس کا مطالبہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔
خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبد المطلب اپنا اونٹ لے کر واپس چلے آئے اور آ کر قریش کے لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد مختصر سی تقریر کی، چھوٹا سا بیان کیا اور کہا کہ یہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ یہ گھر جس کی عظمت، جس کی عزت پوری دنیا کے اندر ہے، ہم اپنی جان سے زیادہ جس کی تعظیم کرتے ہیں، جس کی حفاظت ہمارا شیوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یمن سے لے کر مکہ تک ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، کوئی نہیں کر پایا، سب شکست کھا گئے۔ ہم اگر اس کا مقابلہ کریں گے ہم بھی شکست کھا جائیں گے، ہم مجبور ہیں۔ اب ایک راستہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اس کی چوکھٹ پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں اور اس کے سامنے اپنے کمزوری کا اعتراف کریں۔ حدیث کے اندر آتا کنڈی پکڑی عبد المطلب نے اور کچھ اشعار کہے ہیں۔ آپ تاریخی روایات کو ابن کثیر کے حوالے سے اگر عربی میں پڑھیں گے روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ عبد المطلب کے ایک شعر کا مفہوم ہے، عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے جو حدود ہوتے ہیں، جو چراگاہیں ہوتی ہیں، وہ بادشاہ اپنے چراگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ، خانہ کعبہ تیری ملکیت ہے، تو بھی اس کی حفاظت کر۔ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس واسطے ہم مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر بسنے والے ہیں۔ اور حکم دے دیا کہ پوری مکہ کی آبادی پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پہاڑوں پر چلے گئے۔ ابرہہ نے اب خانہ کعبہ کو توڑنے کی جو تدبیر نکالی تھی، زنجیر خانہ کعبہ کے پلروں پر باندھ دینا اور ہاتھیوں سے کھینچ دینا تاکہ وہ بنا، وہ عمارت کی وہ بنیاد ہی نکل جائے، اکھڑ جائے، تاکہ خانہ کعبہ کا نام و نشان نہ رہے۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ اپنے ہاتھی کو اٹھایا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ تیار نہیں، ہاتھی تیار نہیں، اٹھانا چاہا، نہیں اٹھ رہا وہ ہاتھی، جسے محمود کہا جاتا ہے۔ اس کا رخ خانہ کعبہ سے پھیر کر یمن کی طرف کیا، تیز چلنے لگا وہ ہاتھی، لیکن ضدی بادشاہ ابرہہ اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ واپس چلا جاؤں، اسی کی طرف ضد پکڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا قرآن کریم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ جب ابرہہ ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر خانہ کعبہ پر بسط ہو گیا توڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، آپ کے رب نے ایک چڑیوں کا لشکر جھنڈ در جھنڈ بھیجا ہے۔ ابابیل کہا جاتا ہے لشکر کو۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اردو میں ابابیل ایک پرندے کا بھی نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کا تذکرہ کیا، غلط ہے۔ ابابیل کہا جاتا ہے جھنڈ کو، جو کبوتر سے تھوڑا چھوٹا پرندہ اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تھوڑا سا بڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا تمہارے رب نے پرندوں کو غول در غول ابرہہ کی طرف نہیں بھیجے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اشارہ کیا۔ اب اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے مخاطب کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ پیدائش اس واقعے کے 55 دن بعد ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا دیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک آنکھوں سے دیکھنا، ایک دل سے دیکھنا، ایک سوچ کے مطابق دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اتنا عام واقعہ ہے، اتنا سچا واقعہ ہے، اب ہی واقعہ رونما ہوا ہے کہ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، اتنا چرچا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس واقعے کا تذکرہ، اس واقعے کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہ آپ سوچ کر دیکھیے، اس واقعے کو یاد کر کے دیکھیے، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ آگے کی ساری نصیحتیں اور سارا تذکرہ جو فیل کے واقعے سے ہمیں
عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر مل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق